بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی قوت اور اس کے نتائج۔ مسلمانوں کے لیے طاقت اور تعداد سے بڑھ کر اصل چیز ایمانی قوت ہے، جس کے تار براہ راست خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ رہی بات مناسب تیاری اور احتیاطی تدابیر کی، تو وہ صرف اور صرف دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، ان پر خوف طاری کرنے کے لیے اور ان پر اپنا رعب و دبدبا رکھنے کے لیے ہے۔ اس کی حیثیت کبھی بھی مطلوبہ شے کی نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں میں طاقت کا یا تعداد کا زوم پیدا ہوا یا اس غرور میں مبتلا ہوئے، فوراً خدا کی طرف سے پھٹکار آئی اور ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان ناکام ہو جائیں گے، لیکن جو ہی خیال درست ہوا، سوچ بدلی، فوراً ہی اللہ کی مدد بھی آئی اور وہ کیفیت جو شکست کی سی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جنگ حنین اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے برعکس پوری اسلامی تاریخ میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی جنگیں ہیں یا جن جن طاقتوں سے مسلمان بھیڑے ہیں، وہاں مسلمان ظاہری طور پر کمزور ہی رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہوتے تھے جو قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، جنگ کی تیاری کے اعتبار سے بالکل نہتے ہوتے تھے، تو دوسری طرف دشمن ہوتا تھا جو ہر طرح کے اسلحے سے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں پہنچتا تھا، اور اس پر یہ مزید یہ کہ ان کی طاقت تعداد میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اتنی تعداد کے مورخین بسا اوقات لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا تھا کہ مسلمان 313 تھے اور کفار مکہ 1000 تھے، لیکن کامیابی مسلمانوں کو ملی صرف اس صورت میں ملی کہ مسلمانوں نے اپنے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا اور 1000 کی فوج سے ٹکرانے کے لیے چل پڑے۔ نتیجے میں اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ عہد صحابہ میں رومیوں سے، ایرانیوں سے ڈھیر ساری جنگیں ہوئی۔ ہر جنگ میں مسلمانوں میں اور کافروں میں طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں تھا۔ ایک طرف مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوتے تھے اور تعداد میں کم ہوتے تھے، دوسری طرف کفار ہوتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے جو طاقت میں، قوت میں اور تعداد میں، اسلحے میں ہر اعتبار سے مضبوط ہوتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے سب کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ ان میں خاص طور پر 2 جنگیں بہت مشہور ہیں، جس کے بعد یہ 2 بڑی بڑی سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ ایک ایران کی سلطنت کا خاتمہ ہوا وہ قادسیہ کی جنگ کے بعد، اور دوسری جنگ یرموک کے میدان میں ہوئی جس سے رومیوں کا خاتمہ ہوا۔ ان دونوں جنگوں میں مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی۔ ساری طاقت جھونکنے کے باوجود بھی جب وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کمزور نظر آ رہے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نوازا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے مضبوط ایمان کا ثبوت دیا اور بہادری سے لڑے، دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیز ایمانی قوت پر ہی منحصر تھی۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو کبھی بھی اتنے بڑے لشکر کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے کیا وہاں جاتے ہی نہیں۔ ان کا ایمان تھا جو انہیں اس بات پر آمادہ کر رہا تھا، ابھار رہا تھا کہ دشمن چاہے کتنی ہی بڑی تعداد میں ہو، دشمن چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، تمہیں اس سے لڑنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کر کے میدان اپنے نام کرنا ہے۔ اور چنانچہ یہی ہوا۔ ان کی ایمانی قوت نے ان کو سپورٹ کیا، روحانی غذا فراہم کی، ان کی مدد کی، نتیجے میں وہ کامیاب رہے۔ اندلس کی فتح ہوئی، طارق بن زیاد کے ساتھ 12000 فوج تھی۔ اس فوج کا مقابلہ، اس مختصر فوج کا مقابلہ شاہ اندلس راڈرک کی 1 لاکھ فوج سے ہوا، لیکن کامیابی کس کو ملی؟ طارق بن زیاد کی فوج کو ملی۔ طارق بن زیاد نے مقابلے سے پہلے، جنگ سے پہلے جو تقریر کی تھی، بڑی پر اثر گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میرے بھائیوں، پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن ہے، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، کرو یا مرو کا مقابلہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو پورا ملک تمہارا ہے، اور اگر ناکام ہوتے ہو تو ناکامی کی صورت میں بھی کامیابی ہے، اس طور پر کہ تمہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا، اور جس چیز کے لیے میں تمہیں ابھار رہا ہوں اس میں میں سب سے آگے رہوں گا۔ اگر اس راہ میں میری موت آ جاتی ہے، میں شہید ہو جاتا ہوں، تو میرے بعد تم لوگ مشورے سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لینا، اور پوری بہادری سے مقابلہ کرو، جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اس طرح دشمنوں کے ساتھ پیش آؤ کہ تاریخ تمہیں یاد رکھے۔ اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کی فوج میں دور دور تک بزدلی کا، بے ہمتی کا یا خوف کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، اور پوری مضبوطی کے ساتھ انہوں نے 1 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے مورخین کے مطابق 50,000 اسپینیوں کا قتل کیا۔ خود شاہ اندلس مارا گیا، یا بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے خودکشی کر لی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو،
نتیجہ بہرحال مسلمانوں کے حق میں رہا اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی ایمانی قوت تھی جس نے انہیں ایک ایسے ملک میں جو ان کے خطے سے دور دراز تھا، سمندر پار کا علاقہ، جو اجنبی ماحول تھا، اس ماحول میں پہنچ کر کے انہوں نے دشمنوں سے لڑائی مول لی اور مول لے کر کے انہوں نے وہاں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور پورے اندلس پر اسلام کا جھنڈا نصب کیا۔ اسی طرح محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی 6-7 ہزار سے زائد فوج نہیں تھی، لیکن اس فوج کے سہارے انہوں نے راجہ داہر کی طاقتور فوج کا مقابلہ کر کے اس کی سلطنت کا حکومت کا خاتمہ کیا اور ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازہ کھول دیا، اور پھر دھیرے دھیرے مسلمان یہاں غالب آتے گئے۔ اور آج کی 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف فلسطین۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ 20 سال تک افغان علماء اور طلباء امریکہ کے خلاف، اس کے اتحادیوں کے خلاف ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت کا، ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ کس بنیاد پر؟ جبکہ وہ تنہا تھے، اکیلے۔ افغانیوں کو تو کوئی مدد بھی حاصل نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں پوری دنیا نے اچھوت بنا دیا تھا، اپنے مسلمان بھائی بھی ان کو دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے رائے حق میں استقامت کا ثبوت دے کر کے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی، اور اس جنگ میں تقریباً یہ جنگ 20 سال چلی، لیکن اس جنگ میں ان کو کامیابی ملی، باوجود کمزور ہونے کے، طاقت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کامیابی اس صورت میں ملی، انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، خدا پر بھروسہ رکھا، انہی کی نصرت پر اور اسی کی مدد کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ شروع کی اور نتیجے میں ان کو کامیابی ملی۔ دوسری طرف فلسطین ہے، فلسطین میں غزہ کے مجاہدین ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، نہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں۔ کس بنیاد پر؟ یہ ان کا ایمان ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جنگ روک دیتے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان بھی اتنا بڑا کہ انسان دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے سارے نقصانات ہونے کے باوجود، اٹھانے کے باوجود وہ کس بنیاد پر جنگ میں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ 75,000 لوگ زخمی ہو چکے، 40,000 کے قریب شہید ہو چکے، ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ کس بنیاد پر وہ اتنا نقصان برداشت کرنے کے باوجود میدان جنگ میں ڈٹے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایمان ہے، اور ایمان ہی ان کو کامیابی کے آخری کگار تک لے جائے گی۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمان جو یہ بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وسائل کی، اسباب کی، اور فلاں دیگر ڈھیر ساری باتیں ایمان اور ایمانیات کے خلاف، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دیر سویر کامیابی ملے گی، آج نہیں کل۔ افغانیوں کو ملی کامیابی، 20 سال پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان کا خاتمہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، سب کچھ اڑ گیا، ان کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، امریکہ کو اس کی وجہ سے شہ ملی، اس لیے اس نے اگر حملہ کر دیا، ڈھیر ساری باتیں کی گئی۔ لیکن 20 سال کے بعد آج طالبان کی قوت کو تسلیم کیا لوگوں نے، اور آج الحمدللہ 3 سال سے حکومت چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی غزہ میں بھی ہوگا، فلسطین میں بھی ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، ظالم کافر کردار تک پہنچے گا، اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ جب ایمان والے اللہ کے بھروسے پر ایمانی قوت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو بالآخر وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکانہ ماحول میں بھی یہاں کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں، حکومت تو چلی ہی گئی، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو ایسی بات کرنے والوں کو میرا ایک پیغام ہے کہ بھائی ڈریے مت، بزدل نہ بنیے، یہ بے تکی اور بیکار کی باتیں اور اہل ایمان کی شان کے خلاف باتیں مت کیجیے، بلکہ لوگوں کو حوصلہ دیجیے اور ان کو ایمان و عزیمت کا سبق پڑھائیے، ان کو عہد اول کے واقعات سنائیے، قرن اول کے وہ داستانیں سنائیے جس کو پڑھ کر کے، جس کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر لڑنے اور مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، پورے ہندوستانی مسلمانوں کی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمانی قوت کو، اپنی ایمانی قوت جو ایمانی کیفیت ہے اس کو پیدا کریں، اور اسی کے سہارے ہم میدان میں اتریں اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان کے سہارے آپ کو آخرت میں کامیابی تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی آپ کی کامیابی مضبوط ایمان پر ہی منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے بزدلی کا راستہ اور ڈر اور خوف کا راستہ چھوڑ دیجئے، بلکہ مضبوط ایمان کے سہارے آپ دشمن کا مقابلہ کیجئے، ہر میدان میں مقابلہ کیجئے، دیکھیے کامیابی کیسے آپ کے سامنے نہیں آتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو بزدل بنانے کے بجائے، حکمت اور مصلحت کا سبق پڑھانے کے بجائے ان کو ہمت، شجاعت اور بہادری کا سبق پڑھائیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔